ایک میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہی سنا کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک بصرہ کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا، وہ بڑا ہی مالدار تھا، تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کو بیماری لاحق ہو گئی۔ جب بیماری لاحق ہوئی اور اچھی بیماری یعنی بہت ہی زیادہ خطرناک ڈینجرس بیماری اس کو لاحق ہوئی، چنانچہ پھر کیا ہوا کہ تھوڑے دن وہ بیمار رہا اور بیمار رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو نوجوان تھا اور جس کو مفت کا مال مل جائے، مفت کے پیسے مل جائے تو پھر وہ ایسا اڑاتا ہے کہ جس طریقے سے اس کا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ شراب کا بھی عادی ہو گیا، کباب کا بھی عادی ہو گیا، اور نہ جانے کون سی برائیوں کا عادی ہو گیا، بے حیائی کا عادی ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اس نوجوان کے اندر آ گئی۔ مفت کا مال ملا تھا، جوانی تھی، اس وجہ سے اس کی ماں جو تھی وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جایا کرتی تھی، ان کے خطابات سنا کرتی تھی اور وہ جانتی تھی کیا ہے حرام کیا ہے حلال، یہ ساری چیزیں جانتی تھی۔ چنانچہ اپنے بیٹے سے روزانہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا چلو حضرت کی مجلس میں بیٹھ جاؤ چل کر کے، کیا پتہ کوئی بات تمہارے دل پر اثر کر جائے اور تم اللہ رب العزت سے توبہ کر لو اور اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ اس نوجوان کو جوانی کا نشہ تھا۔ جب جوانی کا نشہ ہوتا ہے، جس طریقے سے آج کل کے نوجوانوں کو جوانی کا نشہ چھایا ہوا ہے، ڈی جے بج رہا ہے تو اس کے بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ناچ گانا تو ان کا شعار بن گیا ہے، ان کا طور و طریقہ بن گیا ہے۔ اس وجہ سے میرے عزیز ساتھیوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان گانوں کو سننا چھوڑ دیں۔ میوزک جو ہے، میوزک بڑی خطرناک چیز ہے، میوزک بہت ہی ڈینجر چیز ہے۔ کبھی وقت ملا تو میوزک کے بارے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ یہ اس میوزک کو سننا چھوڑ دیں۔ گانے جو سن رہے ہیں ان گانوں کو سننا چھوڑ دیں، ورنہ سب سے بڑی جو ہم سے نعمت چھینی جائے گی کل قیامت کے دن، اللہ رب العزت جو قرآن مقدس کی تلاوت ہم لوگوں کو سنائیں گے اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ وہ نوجوان کو نوجوانی کا نشہ چھایا ہوا تھا، وہ نہ مانا اور اس نے کہا کہ ارے کبھی چلے جائیں گے، کبھی بیٹھ لیں گے جا کر کے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا